میاں صاحب جو انڈیا کی آئسولیشن ہے اب یہ ایک باقاعدہ حقیقت ہے، اس میں میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے اس میں میاں صاحب کہ خود انڈین جرنلسٹ اور وہ جو بڑے یعنی ایک اعتبار سے جن کی معتبر لوگ ہیں جن کے نام بڑے بڑے اعتبار والے نام ہیں ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جناب خاص طور پر یہ جو رشیا نے کہا ہے کہ انڈیا کو تنبیہ کی ہے کہ آپ مغرب کے ہاتھوں چائنا کے خلاف استعمال نہ ہوں، تو اس کا مطلب ادھر بھی تعلقات خراب ہو گئے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور وہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کی ویزے ان کے لوگوں کو ڈپورٹ کیا، ان کو ہتھکڑیاں لگائیں اور ان کو ایک فوجی جہاز میں بٹھا کے انتہائی ہیوملیشن کے انداز میں جو ہے وہ وہاں ان کو ڈپورٹ کیا گیا، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور پورے ریجن میں ہمیں ایک آئسولیشن میاں صاحب نظر آتی ہے۔ میں یہ میرے پاس یہ ایک جاوید نقوی صاحب کا آرٹیکل ہے جس میں میں چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں، میاں صاحب یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے جس نے ہمیں $800 ملین کا قرضہ دیا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا انڈیا نے کہ بھائی یہ ان کو نہ دیں، اور اپنا کلاؤٹ استعمال کیا، اپنا یہ کیا کہتے ہیں وہ استعمال کیا، زور دیا بہت، مگر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا یہ کہنا تھا کہ یہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہے پاکستان، اور یہ ہماری شرائط ویسے میں قرضے لینے کو کوئی اچھی بات نہیں سمجھتا، اور قرضہ لینا جو ہے وہ نالائق حکمرانوں نے یہاں تک ہمیں پہنچایا ہے۔ وی شوڈ ناٹ بی پراؤڈ آف اٹ، رادر وی شوڈ بی ashamed آف اٹ، بٹ دی فیکٹ ریمینز کہ انڈیا یہ چاہتا تھا کہ ہمیں یہ نہ ملے مگر وہ ہمیں مل گیا۔ میاں صاحب آپ کا ٹیک لیتے ہیں اور پھر میں کچھ اور بڑی اہم خبریں ہیں اس حوالے سے کہ کس طرح مودی صاحب کی حماقتوں نے ایک اچھے خاصے ملک کو $4-5 ٹریلین کی اکانومی کو اس طرح سے دھکے کھانے پہ مجبور کر دیا ہے۔ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، انڈیا جو ہے وہ تو بالکل آئسولیٹ ہو گیا ہے، تنہا ہو گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سرنڈر مودی ہے۔ اس کو جو نریندر مودی اپنے آپ کو کہتے تھے اس کو اب سرنڈر مودی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 10 مئی کو جیسے سرنڈر کیا اس کے بعد جو ہے وہ سرنڈر مودی ہی ہیں، اور پہلے بھی سرنڈر ہی تھے، وہ ایک ڈرامہ بازی کر رہے تھے اپنی عوام کے ساتھ، اور انہوں نے جو وہاں پر نظریہ ہندوتوا کا وہاں پر پرویل کیا ہے اور رائج کیا ہے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے وہ ساری ڈرامہ بازی کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں انڈیا کے ڈنکے بج گئے ہیں اور انڈیا کے ساتھ پوری دنیا ہے۔ اب دیکھیں 22 اپریل کو جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے لے کر اب تک انڈیا جو ہے وہ کیسے تنہا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی خبر جو ہے، سب سے بڑی مثال جو ہے وہ G7 کا اجلاس ہے۔ G7 کا اجلاس بہت اہم اجلاس ہے اور اس میں سرنڈر مودی کو بالکل نہیں بلایا گیا، اس کو دعوت نہیں دی گئی۔ جو جے شنکر ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی، انڈین نیاد جو ان کی وزیر ہیں وہاں پر کینیڈا کی، ان کو بڑا مان تھا کہ وہ بلائیں گے، نہیں بلایا۔ کیسے بلاتے کہ وہ ایک قاتل ہے، کیونکہ وہاں پر جو سکھوں کا انہوں نے قتل کیا ہے وہ پروف ہو چکا ہے۔ جو جسٹن ٹروڈو کی حکومت تھی انہوں نے باقاعدہ طور پر ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان کو کسی بھی جو ہے وہ تقریب میں نہیں بلایا جائے گا، کسی بھی فورم پر نہیں بلایا جائے گا، اور وہاں پر باقاعدہ پابندی ہے ان پر۔ اس لیے کینیڈا میں ان کا نہ جانا ایک بہت بڑی ہزیمت ہے اور بہت بڑی شکست ہے اس میں کہ G7 میں ان کو نہیں بلایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اندر بھی تنقید ہو رہی ہے، باہر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ قائد صاحب جب ہم بات کرتے ہیں تنہائی کی تو اتنی بڑی تنہائی ہو چکی ہے کہ اس وقت امریکہ ساتھ نہیں ہے، روس ساتھ نہیں ہے، ایران ساتھ نہیں ہے، جس پر بڑا مان تھا امریکہ پر وہ ساتھ نہیں ہے، یورپ پر بڑا مان تھا وہ ساتھ نہیں ہے۔ کیسے ہوتا؟ جو سفارتکاری ان کی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کہ جو ان کے جو وفود گئے ہیں اس پر ذرا نظر دوڑائیے۔ سب سے بڑا ان کا جو شکتی مان تھا وہاں پر ششی تھرور، وہ ششی تھرور کو ایسے کہتے تھے کہ وہ بہت اچھی انگلش بولتا ہے اور فلمی انداز میں ڈائلاگ بولتا ہے۔ وہ وہاں پر جا کر ششی تھرور بن گیا اور اس کے ہاتھ میں گلاس ہے، اس کے ہاتھ میں پالٹیاں ہیں، وہاں پر وہ غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہے اور پکڑا گیا ہے، اور ساتھ وہ جو خاتون ہے وہ گانے گاتی ہوئی وہاں کے لتا کے گانے گاتی ہوئی پکڑی گئی ہے۔ یہ تو ان کے سفارتی جو ہے وہاں پر وفود کام کر رہے تھے، اور ہمارے سفارتی وفود پر آپ سب نظر دوڑائیے، 4 وزرائے خارجہ سابق وزرائے خارجہ ہمارے وفد میں شامل ہیں۔ میاں صاحب جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے سفارتی وفود جو ہے نا، پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی آرم فورسز نے جس طریقے سے ڈیمنسٹریٹ کیا تو یہ دیکھیں نا، اپر ہینڈ مل گیا۔ اب چلو، اب یہ پہلے بھی یہی تھے،
ہم جانتے ہیں جتنے یہ سارے تو جس طرح سے لگتے ہیں ہمیں پتہ ہے، مگر چونکہ ایک جس طریقے سے ان پرٹیکولر میں کہوں گا پاکستان ایئر فورس نے جس طریقے سے اس میں جو ہے وہ کیا ہے، کنڈکٹ اپنے آپ کو کیا ہے، اور جس طریقے سے آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کب سے تیاری کر رہے تھے اور کب سے یہ تمام جو انٹیگریٹڈ سسٹم تھا یہ تو ہم ان کو دیتے ہیں. لیکن میں ایک اور میں میاں صاحب یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایون ان کے میڈیا پہ کچھ تو ایسی چیزیں آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ جو ہم بیان نہیں کر سکتے، مطلب انتہائی غلیظ گالیاں جو ہے وہ نکال رہی ہے. کیا مجھے سمجھ بات نہیں آتی. مگر میں ایک اور بھی بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ جو وکٹری پیریڈ تھی رشیا میں، وہاں پر مودی صاحب جو ہے وہ نہیں گئے، اور وہاں پہ ان کے کوئی وزیر غالباً گئے ہیں، اور ایک پیوٹن نے دورہ کرنا تھا اوائل 2025 میں، وہ بھی نہیں وہاں گئے. تو میرے خیال میں دے ہیو بن، حالانکہ یہ مین بینیفیشری تھے، تیل وہاں سے فری لے رہے تھے اور جو ہے وہاں سے بیچ کے دیہڑی تو کس کی لگ رہی تھی وہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے. اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیاز جو کیا ہے یہ رشین آرمز ڈیل جو ہے وہ بھی ڈولڈرم میں ہے غالباً. اس کے علاوہ امریکہ کو ایک اور بھی دکھ ہے کہ جب یہ رافیل وغیرہ گرے اور انہوں نے امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ جی وہ F-35 بھی لے لیں. اب F-35 جو ہے اس کو مجھے نہیں پتا یہ اتفاق ہوگا. جس طریقے سے پلکی شرما نے رپورٹ کیا کہ ایک F-35 جو ہے وہ تو یمن کے ایک پتہ نہیں کس قسم کا میزائل تھا، وہ جا کے اسے لگا اور وہ ادھر وہ ایکسپوز ہو گئے. تو میرے خیال میں یہ وار بڑی ایک انپریڈکٹیبل ہے، اور اس پہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مگر میاں صاحب میں یہ ضرور کہوں، قاضی صاحب ایک تو ان کے میڈیا کو پلیز میڈیا نہ کہا کریں، وہاں وہ میڈیا نہیں، وہ گماشتے ہیں، وہ مودی کے گماشتے ہیں، ان کو گماشتے ہی کہا کریں جس طرح کی وہ غلیظ زبان بول رہے ہیں پوری دنیا کے خلاف. اس لیے وہ میڈیا ہے ہی نہیں ہے، اس کو میڈیا کہا ہی نہیں جا سکتا، کسی تعریف میں نہیں آتے. دوسرا جو تنہائی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے اس وقت امریکہ باقاعدہ طور پر بھارت کے خلاف جو ہے محاذ کھولا ہوا ہے، وہاں سے وہ انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں. وہاں پر ٹیسلا کو انہوں نے کہہ دیا ہے ایلون مسک کو کہ وہاں سے انویسٹمنٹ نکالیں، ایپل کو کہہ دیا کہ وہاں پر اپنی فیکٹریاں نہ لگائیں. یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری تنہائی تو ہے. اور اس میں جو بات آ رہی ہے پاکستان کی جانب سے، پاکستان نے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں قائد صاحب کہ پاکستان نے بہت زیادہ سفارتی محاذ پر اپنی جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے. ہماری ایئر فورس نے، ہماری پاک افواج نے تو ان کو ذلت امیز شکست دی، اور اس کے بعد اس سے پہلے جو کردار اسحاق ڈار صاحب کا رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رہا ہے، اس میں ہمارے جو امریکہ میں سفیر ہیں رضوان صاحب ان کا رہا ہے، جو افتخار عاصم جو ہمارے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں ان کا جو کردار رہا ہے وہ انتہائی باکمال کردار رہا ہے. انہوں نے وہاں پر ہر دن جو ہے وہ بھارت کو شکست دی ہے. اور آج سب سے بڑی خبر یہ ہے قائد صاحب کہ جو سلامتی کونسل ہے اس میں جو ایک کمیٹی ہوتی ہے دہشت گردی کے حوالے سے نگرانی کرنے کی، پاکستان کو اس کا نائب جو چیئرمین ہے، وہ صدر ہے، وہ منتخب کر لیا گیا ہے. اور جو طالبان کے حوالے سے کمیٹی ہے اس کا بھی سربراہی پاکستان کو دے دی گئی ہے. اب بھارت کدھر ہے جو اتنا بڑا وہ وہاں پر جو ہے پروپیگنڈا کرتا تھا پاکستان کے خلاف؟ وہ تو سارے کا سارا وہاں بھی ہزیمت زدہ ہو گیا ہے. وہاں ان کے سفیر جو ہے بات نہیں کرتے، باہر نکلتے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ جو سیویلین ایلیٹ ہے نا، یہ کسی کام کی نہیں ہے، انتہائی نکمی ہے. میں یہاں کھل کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں. ہاں آج جو ہمارے جو آج سر بلند ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہمارے پروفیشنل لوگ ہیں جو ہمارے اداروں میں ہیں انہوں نے بڑا پروفیشنلی کام کیا. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا میاں صاحب. انہوں نے ہمارے اوپر $130 بلین کا قرضہ چڑھوایا، ہمارے اوپر چڑھوایا، اور یہ تھا باہر کا، اندر کا قرضہ $79 ٹریلین اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے اوپر لاد دیا. آج اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتا، آج اگر ہم معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے، تو آج اس تمام واقعے کے بعد کتنا ہیوج پوٹینشیل ہے پاکستان میں، جس کو پاپرائز کر دیا انہوں نے. کوٹ ٹائیاں لگا کے 10-15 بندے جہاز میں بیٹھ کے سوئٹزرلینڈ میں پیسے بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں. تو ان کا کوئی نہیں ہے. یہ سارے کا سارا کریڈٹ میں دیتا ہوں اپنے فوڈ سولجرز کو، اپنے تمام پائلٹس کو، ان کو جو یہ ٹیکنالوجیز مہیا کرنے والے ان کے جو سربراہ تھے ان کو. باقی میاں صاحب یہ ککھ نہیں ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں، جس طریقے سے یہاں بیٹھ کے رضا محمد صاحب اور تمام لوگ جو آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں سپیس ملی ہے اس میں اپنا گھر ٹھیک کر لیں، ہم اپنے یہ مسائل ٹھیک کر لیں، ہم حکومتوں کو ذاتی مال اور نجی اپنی جو املاک بنانے میں استعمال نہ کریں.
تو اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہے. یہ ایک اور چائنا بن سکتا ہے, مگر ان کے ہوتے بنے گا اٹس اے بگ کوسچن مارک. جو لوگ جو ہیں یہاں اپنے پیسے میاں صاحب جو اپنے پیسے یہاں نہیں رکھتے, جو اپنا مال باہر رکھتے ہیں. دیکھا کہ جو ہمارے وفود باہر گئے ہیں جس میں وزیر اعظم گئے تھے, فیلڈ مارشل, ایک بندہ چلا جاتا 7 بندے ضرور جانے چاہیے. میاں صاحب جہاز کا ٹکٹ ہے, ڈالر لگتے ہیں. بہت بڑی کامیابیاں اور چین کے ساتھ ہمیں کامیابی ملی ہے قائد صاحب. لیکن سوال جو اس وقت بڑا پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ اینٹی مودی, اینٹی انڈیا کیوں ہوا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے ٹرمپ نے جب اپنی اس کی کمپین چل رہی تھی تو اس وقت وہ باقاعدہ طور پر مودی کے نام لیتا تھا, اور اب کیا ہوا ہے کہ وہ بھارت کا نام سننا نہیں چاہتا, مودی کا نام سننا نہیں چاہتا, وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ نکالنا چاہتا ہے, وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پر پابندیاں لگا رہا ہے, اور وہاں پر جتنے بھی بھارتی انویسٹمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, اس کو حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف مودی ہے, مودی کی پالیسیاں ہیں, دوگلی پالیسی ہے. مودی نے دوگلی پالیسی وہاں پر اپنائی تھی. ایک انہوں نے یہ دیکھا تھا جب ٹرمپ کا الیکشن ہو رہا تھا جب امریکہ کا, تو وہاں پر جو را ہے یہ باقاعدہ کام کر رہی تھی کہ جو بائیڈن اگر جیت گیا, کیونکہ ان کو یہی کنفرم تھا کہ جو بائیڈن جیتے گا تو پھر ہم جو بائیڈن کے ساتھ ہیں, ورنہ ٹرمپ جو ہے اس کو سو اس کے ساتھ, اس کو باقاعدہ طور پر انٹیلیجنس معلومات ملی ہیں کہ بھارت نے ان کے ساتھ دوگلی پالیسی اپنائی ہے. پاکستان نے تو ان کو باقاعدہ طور پر وہ جو دھماکوں میں ملوث سہولت کار تھا وہ پکڑ کر دیا. پاکستان نے باقاعدہ طور پر جو ان کے انویسٹمنٹ کے لیے ان کو مدعو کیا کہ یہاں منرلز ہیں یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. پاکستان باقاعدہ طور پر جو ہے ڈیجیٹل کرنسی میں آگے بڑھ رہا ہے, اور آج آپ نے دیکھا کہ بلال بن ثابت جو ہیں وہ واشنگٹن میں ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں. تو پاکستان تو کامیابی حاصل کر رہا ہے, لیکن بھارت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ناکام ہوا ہے, اور اینٹی جو ٹرمپ ہے وہ اینٹی بھارت اس لیے ہوئے ہیں.